بسم اللہ الرحمن الرحیم والقمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہمارا سبق نمبر 43 اور آج ہم فصل فی القمر یعنی چاند کی بحث کو شروع کر رہے ہیں، اور کچھ تمہیدات اور بنیادی باتیں آج ہم سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ رویت ہلال کی طرف جائیں گے، اور رویت ہلال کا پورا جو پروسیس ہے، شہادت کو کیسے پرکھا جائے، شہادت دینے کا کیا طریقہ ہے، شہادت کو پرکھنے کی کیا شرائط ہیں، ان کی طرف ہم چلے جائیں گے۔ اور چونکہ ہمارے اس ملک کے اندر چونکہ یہ ایک معرکۃ الآراء مسئلہ بھی بنا ہوا ہے، تو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا حل کیسے ممکن ہے۔ اگر اس کا حل نکالا جائے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اگر ہم لوگ اپنے سارے اختلافات کو اور ساری جو اپنی انا کا مسئلہ ہم نے اس کو بنایا ہوا، اگر اس کو چھوڑ کر ہم اس کے اوپر آ جائیں، ایک ہی اس کے اوپر آ جائیں، تو ہم آسانی کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اپنے طور پر ایک سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو تمہید کے طور پر ہم سمجھتے ہیں، چونکہ یہ جو آج ہم سبق پڑھیں گے اس کا تعلق نظری فلکیات کے ساتھ ہے، اور ایک درمیان میں آپ نے حصہ دیکھا ہوگا کہ تفہیم الفلکیات کتاب کا ہم نے پورا ایک نظام شمسی والا حصہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ سورج اور 9 سیاروں کی جو بیس ہے، سیارچے ہیں اور دمدار سیارے ہیں، ان کی پوری بیس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کا تعلق صرف مطالعے کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ صرف مطالعے کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور اس کو بورڈ کے اوپر عملی یا پریکٹیکل کرنے کی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس کا مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ بھئی زمین اور کتنے سیارے اس کے ساتھ سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اس میں پلوٹو بھی ہے، زحل بھی ہے، مشتری بھی ہے، نیپچون بھی ہے، عطارد بھی ہے، اور وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ۔ آخر میں ہم تھوڑا سا ان کا تعارف بھی کر لیں گے، لیکن اس کو اتنی تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی، چونکہ ہماری اس 3 ابحاث کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہے، تو ہمیں اس پوری کائنات کو یا اس پورے نظام شمسی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف زمین اور زمین کے گرد جو چاند چکر لگا رہے ہیں، ہم اس کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں، تاکہ ایک مقصودی بات جو ہماری عبادات سے متعلق ہے ہم اس کو سمجھ سکیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آج ہم یہ نظری فلکیات سے تعلق رکھتا ہے، لیکن چونکہ فصل فی القمر کو ہم نے بالکل الگ کر دیا ہے، رویت ہلال کے ساتھ اس کو الگ کر دیا ہے، اس لیے ہم اس کو ابھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر پریکٹیکل جو اس کا ہوگا وہ کریں گے۔ تو ویسے تو ہمیں ایک چاند نظر آ رہا ہے نا، کہ ہماری زمین کے گرد ایک چاند نظر آ رہا ہے ہمیں، لیکن اس پورے ہمارے نظام شمسی میں جو سیارے ہیں، جیسے کہ نیپچون ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، جس طریقے سے یہ زمین ایک سیارہ ہے نا، سیارے کی تعریف میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو ستارے کے گرد چکر لگائے، اور جس کی اپنی روشنی نہ ہو وہ ستارے سے روشنی حاصل کرے اور اس کے ذریعے سے چمک رہا ہو۔ تو جس طرح یہ زمین ایک سیارہ ہے، اس طریقے سے تیسرے نمبر پر یہ زمین سورج کے گرد چکر لگائے۔ اس سے پہلے 2 بھی، زہرہ ہے، عطارد ہے، اور اس کے بعد پھر آگے یہ مریخ ہے، مشتری ہے، اس طریقے سے یہ ترتیب کے ساتھ یہ پورے سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ یہ پورا ایک نظام شمسی ہے ہمارا، اور یہ نظام شمسی خود ہماری ایک ملکی وے گلیکسی، ملکی وے جو ہماری کہکشاں ہے اس کا حصہ ہے یہ، اور اس ملکی وے کے اندر بلین کے اعتبار سے، کروڑوں اربوں خربوں کے اعتبار سے یعنی تعداد میں نظام شمسی ہیں، ان کے اپنے سورج ہیں، ان کے اپنے سیارے ہیں، اور ہمارا یہ ملکی وے کہکشاں ہے، اس کے اندر یہ ہمارا نظام شمسی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو سیارہ ہے زمین، اس کے گرد تو ایک چاند چکر لگا رہا ہے، لیکن پورے ہمارے نظام شمسی میں 165 چاند ہیں، اور وہ چکر لگا رہے ہیں ہر ایک سیارے۔ مطلب مریخ کے کئی چاند ہیں، مشتری کے چاند ہیں، زحل کے اپنے چاند ہیں، بہت سارے چاند ہیں جو اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔ زمین کا صرف ایک ہی چاند ہے۔ چاند کسے کہتے ہیں؟ جو سیارے کے گرد چکر لگائے اس کو چاند کہتے ہیں۔ سیارہ کسے کہتے ہیں؟ جو ستارے کے گرد چکر لگائے۔ ستارہ کسے کہتے ہیں؟ جو کہکشاں کا ایک فرد ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ناموں کی وجہ تسمیہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو کل 165 چاند ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر ہم پڑھتے ہیں چاند کی سطح۔ چاند کی جو سطح ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، تو یہ سطح کے اوپر اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر آپ کو داغ نظر آئیں گے، سیاہ داغ آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کی کیا وجہ؟ تقریباً سائنسدان کہتے ہیں کہ 60,000 گہرے گڑھے ہیں اس چاند کی سطح پر، 60,000 سے زیادہ گہرے گڑھے اور گہرے دھانے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی ہم آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں، لیکن یہ کہ چاند کو اگر آپ دیکھیں تو چاند کے بارے میں یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے اوپر ہوا نہیں ہے، پانی نہیں ہے۔ ہوا اور پانی یہ کسی بھی زیرو چیز کے لیے ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، یہ دونوں چیزیں وہاں پہ نہیں ہیں، اس لیے وہاں پہ کوئی بھی انسان یا کوئی بھی زیرو چیز وہاں زندہ نہیں رہ سکتی۔ ٹھیک ہے، جب ہوا اور پانی نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں بہت سارے مسائل وہاں پہ ہو گئے، اور بہت ساری باتیں زمین سے بالکل ڈیفرنٹ ہیں وہاں پہ۔ وہ کیسے کہ اب دیکھیں دھوپ نہیں ہے نا، جب دھوپ نہیں ہے اس کے باوجود بھی دیکھو ہمارے کمرے میں باہر سے روشنی آ رہی ہے، اور اگر دھوپ ہو لیکن یہاں پہ پھر بھی سایہ ہوتا ہے، لیکن سائے کے اندر پھر بھی زمین کے اندر کیا ہوتی ہے؟ روشنی موجود ہوتی ہے۔
دھوپ نہ بھی ہو لیکن سائے والی جگہ پہ روشنی، اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ ہوا ہے، ہوا کے اندر ذرات ہیں، چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، وہ ذرات آئینے کا کام کرتے ہیں، وہ سورج کی روشنی کو کیا کرتے ہیں، اس کو کیچ کر کے اس کو آگے پرووائڈ کرتے ہیں کس کی طرف، سائے والی جگہ کی طرف. تو اس لیے ان کے چمکنے کی وجہ سے فضا کے اندر اس پانی کے قطرات اور ان ذرات کی وجہ سے سائے والی جگہ بھی زمین کے اندر روشن ہوتی ہے. لیکن چاند میں چونکہ ہوا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، تو ذرات نہیں ہے، اس لیے چاند پہ جہاں پہ سورج لگتا ہے وہ جگہ تو انتہائی روشن، اور جہاں پہ سایہ ہوگا وہ سب سے زیادہ سیاہ ہوگی. دن کے وقت بھی اگر آپ اس کی سائے کی جگہ میں چلے جائیں گے نا، ایک دم آپ کہیں گے کہیں میں اندھیرے میں آ گیا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ ذرات نہیں ہے، وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے روشنی چھن کر، روشنی کیچ کر کے وہ سائے کی جگہ پہ آ جائے. وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں، بس جہاں پہ دھوپ لگتی ہے وہاں پہ بس ٹھیک ہے، اور روشنی بھی وہاں پہ ہے، گرمی بھی وہاں پہ ہے. اس کے علاوہ ساتھ سایہ ہوگا، اس میں آپ کو دور سے نظر آئے گا کہ یہ تو کوئی گہرا گڑھا ہے، یا یہ ہے کہ یہ تو بالکل سرد کوئی جگہ ہے، اور بالکل اندھیرے میں آپ سائے والی جگہ جیسے اندھیرا بالکل. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اچھا گڑھے کیوں ہیں اس کے اندر؟ یعنی یہ تو ہمیں چھوٹے چھوٹے نقطے نظر آ رہے ہیں نا چاند کے، اگر آپ مزید غور کریں تو آپ کو چاند سیاہ سیاہ نقطے نظر آئیں گے. تو جو شاعر بھی کہتے ہیں نا کہ اس کے منہ پر چھائیاں مدنی کا چہرہ، تو جو چھائیاں ہیں وہ چھائیاں جو ہے اگر قریب سے جا کر دیکھی جائیں، سائنسدانوں نے اس کو قریب سے دیکھا تو ان کو نظر آیا کہ یہ ایک نقطہ نہیں ہے بلکہ یہ کئی ہزاروں کلومیٹر کے بڑے بڑے گڑھے ہیں اس کے اندر، اور 60,000 سے زیادہ گڑھے ہیں اس چاند پر. اور اس کی وجہ یہ کہ آتش فشاں مادے اس کے اندر پھٹتے ہیں، آتش فشاں پہاڑ اس کے اندر پھٹتے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑے گڑھے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کی جو سطح ہے اس کی سطح اس لیے ہمیں داغدار نظر آتی ہے. تیسرے نمبر پر ہم اس کی بات کرتے ہیں حجم اور کشش ثقل. حجم کا مطلب کیا ہے؟ اس کا وزن زمین کے مقابلے میں کتنا ہے. تو زمین کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو وزن کو چھوڑیں، اگر حجم کو دیکھیں تو جتنی جسامت ہے تو 49 چاند ایک طرف ہوں اور زمین ایک طرف ہو، یعنی 49 چاند مل کر ایک زمین کے برابر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے ہمیں بدر کی شکل میں، یعنی چاند بالکل 13ویں 14ویں 15ویں کو ہو تو ہمیں بالکل ایک روٹی کی طرح نظر آتا ہے نا، تو چاند پہ اگر کوئی آدمی ہو اس طریقے سے چاند کو زمین، اس طریقے سے جب روٹی کی شکل میں زمین ہو تو چاند کو بھی اس طریقے سے نظر آئے گی. لیکن چاند کو اتنی بڑی نظر آئے گی، چاند پہ اوپر کوئی آدمی ہوگا تو اس کو اتنی بڑی زمین نظر آئے گی کہ وہ اس کے سامنے ایک پورا ایک گول دائرہ سا اس کے سامنے بنے گا، اور اتنی روشن ہوگی کہ چاند کے اوپر اگر کوئی آدمی ہو اور وہاں پہ وہ رات کے وقت اگر وہ مطالعہ کرنا چاہے تو بغیر کسی روشنی کے اس زمین کی روشنی سے وہ چھوٹے چھوٹے جو حاشیے ہے نا وہ بھی پڑھ لے گا. اتنی زیادہ زمین اس کے سامنے روشن ہوتی ہے، کیونکہ 49 حصے زمین زیادہ ہے، بڑی ہے نا حجم کے اعتبار سے. اور وزن چاند کا کم ہے کیونکہ اس میں پانی نہیں ہے نا، ہوا نہیں ہے نا، تو وزن نہیں ہے. تو وزن اس کا کیا ہے؟ 81 چاندوں کا وزن مل کر ایک زمین کا وزن بنتا ہے. 81 کی نسبت ہے 81. ٹھیک ہے. تو کشش ثقل اس وجہ سے کم ہوگی چاند کی. اب یہاں پہ یہ جو جتنے بھی چیزوں کا وزن ہے تو یہ زمین کی کشش ثقل کی وجہ سے وزن ہے. 1 کلو چیز کا وزن ہے، اوپر کرو نیچے زمین کھینچتی ہے اس کو، نیچے ایک دم زمین پہ گرتا ہے نا، پتھر اوپر مارو واپس زمین پہ آتا ہے، کہیں اور فضا میں نہیں جاتا. تو یہ غلاف ہے، اس غلاف سے جب باہر آپ چلے جائیں گے تو پھر کوئی بھی چیز وہاں پہ کھڑی ہو جاتی ہے، وہاں سے نیچے نہیں آتی، زمین کے کشش ثقل سے باہر. کشش ثقل کے اندر جو بھی چیز آپ اوپر کھڑی کرو گے وہ واپس زمین اس کو کھینچ دے گی. تو زمین پہ کی کشش ثقل زیادہ ہے بنسبت چاند کے. چاند کی کشش ثقل سے زمین کی کشش ثقل 6 گنا زیادہ ہے. کتنی؟ مثال کے طور پر اگر کسی چیز کا وزن یہاں پہ 1 کلو ہے نا، یعنی 1 کلو ہے تو وہاں پہ اس چیز کا وزن اور کم ہوگا، یعنی زمین اس کو زیادہ کھینچتی ہے نا، تو وہاں پہ مطلب یہاں پہ اگر کسی چیز کا وزن 6 کلو ہے تو چاند پر اس چیز کا وزن 1 کلو ہوگا. یہاں پہ اگر آپ چھلانگ لگاتے ہیں ایسے، تو اگر آپ نے 1 فٹ چھلانگ لگائی ہے تو 1 فٹ کے بعد آپ فوراً زمین پہ واپس آ گئے. چاند پہ اگر آپ اتنا کریں گے تو آپ 6 فٹ اوپر چلے جائیں گے. کشش ثقل اس کی کم ہے، وہ اپنی طرف کھینچتی کم ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ چوتھے نمبر پر ہم بات کرتے ہیں زمین سے فاصلہ، کہ چاند کا زمین سے کل فاصلہ کتنا ہے. تو اس میں بعض کہتے ہیں 2,40,000 میل ہے زمین سے چاند تک، اور بعض کہتے ہیں 2,36,000 میل ہے. لیکن صحیح جو تحقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ 2,37,000 میل زمین سے لے کر چاند کا فاصلہ ہے. اور یہ فاصلہ کم زیادہ ہوتا رہتا ہے. اس میں کبھی یعنی بالکل جب چاند زمین کے قریب ہوتے تو 2,21,000 میل رہ جاتے ہیں،
اور جب بہت زیادہ دور چلا جائے چاند زمین سے، یعنی اس کی حرکت بیضوی حرکت کی وجہ سے کبھی قریب کبھی دور وہ تو ہوتا رہتا ہے، تو اس کی وجہ سے 2,51,52,000 بھی میل بھی وہ دور چلا جاتا ہے۔ نمبر 5 پہ ہم بات کرتے ہیں دن اور رات کی، کہ چاند کے اوپر دن اور رات کی کیا ترتیب ہے، گرمی اور سردی کی کیا ترتیب ہے۔ تو یاد رکھیں کہ چاند کے اوپر جو دن اور رات ہے نا، وہ پورے 27 دن، یعنی اس کی جو حرکت، سب سے پہلے اگر ہم حرکت کی بات کریں کہ چاند کی حرکات کتنی ہیں، تو چاند کی حرکتیں 2 ہیں، ایک محوری حرکت ہے، ایک مداری حرکت ہے۔ محوری حرکت اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہا ہے جس طرح زمین گھومتی ہے، اور مداری حرکت یعنی زمین کے گرد بھی گھوم رہا ہے، جس طریقے سے خود زمین سورج کے گرد مغرب سے مشرق کی طرف ایسے گھومتی ہے، زمین سورج کے گرد مغرب سے اینٹی کلاک وائز، ٹھیک ہے، اینٹی کلاک وائز تو ایسے ہے نا، اینٹی کلاک وائز زمین اس طرح گھومتی ہے، تو خود چاند بھی زمین کے گرد اینٹی کلاک وائز گھومتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو مثلا یہ سورج ہے، تو زمین سورج کے گرد اس طریقے سے گھومے گی، یہ زمین ہے مثلا، ٹھیک ہے، تو یہ درمیان میں سورج ہے، یہ زمین ہے، اور چاند جو ہے وہ زمین کے گرد بھی اسی طریقے سے گھوم رہا ہے ایسے، یہ چاند آپ سمجھ لیں، یہ سورج، زمین اور یہ چاند، جس طریقے سے زمین ایسے گھوم رہی ہے تو چاند بھی زمین کے گرد ایسے گھومتا ہے۔ تو یہ آگے جا کر ہم اس کی شکلیں پڑھیں گے، اس شکلوں میں جب چاند یہاں پہ آ جاتا ہے نا تو مہینہ کا آخر ہو جاتا ہے، اور وہ سورج کے سامنے اس کا سارا روشن ایسا ہوتا ہے، ہماری طرف بالکل سیاہ ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا، مہینہ مکمل ہو گیا، اب نیا چاند ہوگا۔ یہاں پہ جب چاند آتا ہے اور جب یہاں پہ آتا ہے تو بالکل ہمیں 13ویں اور 14ویں اور اس کا لگتا ہے۔ تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چاند کی جو حرکات ہیں وہ ایک ہے محوری، خود بھی حرکت کر رہا ہے، اور دوسرا مداری۔ چاند کی محوری اور مداری حرکت ایک ہے، یعنی 27 دن 7 گھنٹے 34 منٹ یہ زمین کے گرد اپنا چکر پورا کرتا ہے، یہ مداری حرکت ہے۔ اور محوری حرکت بھی اس کی اتنی ہے کہ خود اپنے محور کے گرد بھی وہ 27 دن 7 گھنٹے اور 34 منٹ میں پورا کرتے ہیں۔ تو اس کا یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ زمین چاند کے اوپر جو دن اور رات ہوں گے، 27 دنوں میں ایک ہی دن ہوگا، ایک رات ہوگی، 14 دن کا دن ہوگا اور 14 دن کی رات ہوگی۔ سمجھ آ رہی بات؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ محوری حرکت اس کی کیا ہے، وہ مداری حرکت کے برابر ہے۔ اب زمین کی محوری حرکت کیا ہے، 24 گھنٹوں میں محوری حرکت اپنی پوری کرتی ہے، 24 گھنٹوں میں، تو دن رات بنتے ہیں، 24 گھنٹوں میں دن رات آ جاتے ہیں نا، اور 360 دنوں میں وہ مداری حرکت پوری کرتی ہے، تو 1 سال بن جاتا ہے۔ جبکہ چاند ایسا نہیں ہے، چاند جو مداری حرکت زمین کے گرد اپنا چکر 27 دنوں میں پورا کرتا ہے، تو اپنے محور پر بھی وہ جو اس کی حرکت ہوتی ہے وہ بھی اتنی سلو ہوتی ہے کہ وہ بھی 27 دن اور 7 گھنٹوں میں پوری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے صرف ایک دن ہی بنتا ہے اور ایک رات بنتی ہے۔ یعنی 27 دنوں میں آدھا دن ہوگا، یعنی آدھے دن اگر کریں 14 دن، اس کو ہم کہیں گے یہ چاند کا دن ہے، اور 14 دن اس کی رات ہوتی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ مزید اس کی چاند کی حرکات کے بارے میں آگے ہم پڑھتے ہیں۔ اب ہم اس 5 نمبر والے اسٹیپ پہ آتے ہیں کہ چاند کے اوپر جو دن اور رات ہیں وہ 14 دن کا دن ہے اور 14 دن کی رات ہے۔ اور گرمی اور سردی کا کیا یہاں پہ ہے، تو جتنا 14 دن کی جو چاند کے اوپر دن رہتا ہے تو اس میں انتہائی قسم کی گرمی ہوتی ہے۔ چاند کے جس حصے پہ 14 دن تک سورج لگتا رہے، تو 14 دن تک مسلسل اگر کسی جگہ پہ سورج لگے تو آپ بتائیں کہ وہاں پہ کتنی گرمی ہوگی۔ 150 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی اوپر درجہ حرارت ہوتا ہے وہاں پہ، کوئی انسان تو کیا زیرو چیز وہاں پہ زندہ رہ ہی نہیں سکتی، اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے چاند پہ 14 دن تک۔ اور ظاہر ہے کہ ہوا بھی نہیں ہے وہاں پہ، پانی بھی نہیں ہے، تو دوسری طرف جو اس کا اندھیرے والی جگہ ہے، یا 14 دن جو اس کے جس حصے پہ پچھلے حصے پہ رات رہتی ہے، تو وہ اتنی زیادہ سردی ہوتی ہے وہاں پر کہ 150 مائنس پہ چلا جاتا ہے، -150 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ ابھی یہاں پہ ہم رہے ہیں تو کبھی پچھلے دنوں جو سردی زیادہ ہوئی تھی تو صرف -1 ہوا تھا ہمارا، کتنا دن کے وقت، وہ بھی 3-4 پہ ہم پلس پہ چلے جاتے ہیں، لیکن کبھی سردی زیادہ ہوتی ہے یہاں پہ -1 ہو جاتا ہے، تو سردی ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو -150، تو وہاں پہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ سب جام ہو جاتا ہے سسٹم وہاں پہ۔ تو اس لیے چاند کی گرمی بھی، جب گرمی کا جو دن ہوتا ہے سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے، اور جو رات ہوتی ہے سب سے زیادہ سرد رات ہوتی ہے، اور 14 دن کی رات 14 دن کا زمینی 14 دن کا دن ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو محوری حرکت چاند کرتا ہے اور مداری حرکت، اور دونوں مداری اور محوری حرکت دونوں ایک ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کی یکسانیت کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مدت یوم اور مدت ماہ یہ دونوں برابر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اور ہمیشہ چاند کا ایک رخ ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے،
ہمیشہ چاند کا ایک رخ ہی ہمیں دکھائی دیتا ہے. یہ چاند کا ایک رخ ہمیں کیسے دکھائی دیتا ہے؟ یہ ہم آپ کے سامنے گلوب لائیں گے اور گلوب کے اوپر ہم آپ کو بتائیں گے کہ چاند کی محوری اور مداری حرکت ایک ہونے کی وجہ سے چاند کا ہمیشہ ایک ہی رخ ہمیں ایک ہی حصہ ہمیں نظر آتا ہے, دوسرا حصہ ہمیں کبھی بھی نظر نہیں آئے گا. زمین والوں کو دوسرا حصہ اس کا کبھی بھی نظر نہیں آئے گا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.